بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے واردات کہانی کا دوسرا حصہ لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ کانسٹیبل فرید خان اپنی کارروائی مکمل کر کے آ چکا تھا۔ میں باڑے میں داخل ہوا تو دو چیزیں میری طرف بڑھائی گئیں۔ کانسٹیبل سنسنی خیز لہجے میں بولا، یہ دیکھیں صاحب جی، یہ کیا ہے؟ میں نے مذکورہ چیزیں فرید خان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بغور ان کا جائزہ لیا۔ ایک ان میں سے لاکٹ تھا جو چاندی کا تھا، جس میں عقیق جڑا ہوا تھا، جسے عقیق یمنی بھی کہتے ہیں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق یہ 15 قیرات کا تھا اور اس کی جڑائی کسی صراف کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ دوسری چیز چمڑے کی چپل تھی، سائز کے اعتبار سے کسی 12-13 سالہ بچے کی لگتی تھی۔ اس چپل کا سائز 5 یا 6 رہا ہوگا۔ فرید خان، یہ دونوں چیزیں تمہیں کہاں سے ملی؟ جناب، یہ دیوار کی دوسری جانب سے ملی ہے۔ وہ گلی کی طرف جاتی ہوئی دیوار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے دیوار کو پھلانگتے وقت قاتل کا پاؤں کا چپل کا ایک پیر اور یہ لاکٹ گر گیا ہوگا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اگر یہ چیزیں قاتل سے تعلق رکھتی ہوں تو جی کیا مطلب؟ کانسٹیبل نے حیرت سے پوچھا۔ اسی دوران نذیر باجوہ اور اس کا چھوٹا بیٹا یوسف باجوہ باڑے میں آ گئے۔ میں نے کانسٹیبل کو جواب دیتے ہوئے ان باپ بیٹے کی طرف متوجہ کیا۔ چپل تو کسی 12 سالہ بچے کی لگتی ہے۔ پھر میں نے ان کو چپل اور لاکٹ دکھاتے ہوئے پوچھا، ان چیزوں کو جانتے ہیں آپ؟ ان لوگوں نے یہ باڑے سے ملی ہیں۔ انہوں نے باری باری دونوں چیزوں کو دیکھا اور اچھی طرح جائزہ لیا، لیکن بعد میں نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر نذیر باجوہ نے کہا، تھانے دار صاحب، ہمارے گھر میں اس عمر کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں چپل کا یہ پاؤں باڑے میں کس طرح پہنچ گیا، اور یہ کس کا ہے؟ اور یہ زنجیر بھی ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ یاد کرو، تم نے کسی اور کی گردن میں اس زنجیر کو دیکھا ہو شاید۔ میں نے یکے بعد دیگرے سوال کیا۔ میں نے یکے بعد دیگرے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اس نے قطعی انداز میں جواب دیا کہ میں چک 84 میں کسی کے پاس یہ زنجیر نہیں دیکھی، اور میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ جی، میرا مطلب ہے کہ یہ زنجیر زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے۔ میرا بھی یہی حال ہے، نذیر باجوہ نے کہا۔ اس گاؤں میں سونار کی دکان ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ جی، یوسف باجوہ نے سر ہلایا۔ دلدار مہر کی دکان ہے؟ جی، صرف ایک سونار ہے۔ ایک سونار ہے یا اس سے بھی زیادہ ہیں؟ جی، صرف ایک ہی سونار ہے، نذیر باجوہ نے جواب دیا۔ اور چک 84 میں موچی کتنے ہیں؟ موچی بھی ایک ہی ہے۔ اطلاع دی گئی تھی کہ اس نے باڑے کی دیوار کود کر کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ باڑے کی دیوار کو کود کر کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی، میں نے نذیر باجوہ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا۔ پھر میں نے ان سے سونار دلدار اور موچی کی دکان کا محل وقوع سمجھ لیا اور باجوہ کی لاش کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کو خنجر کے متعدد وار کر کے قتل کیا گیا ہے۔ لاش خراب ہو چکی ہے، اچھی خاصی خراب ہے۔ اوپر سے موسم بھی خاصا گرم ہو چکا تھا اور اتنی تپتی دوپہر میں کھلے آسمان کے نیچے اس کی لاش کو رکھنا مناسب نہیں تھا۔
میں نے جلدی سے جائے وقوع کا نقشہ تیار کر لیا اور مقتول مشتاق باجوہ کی کٹی بھٹی لاش کو تانگے پر ڈال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل کو کہا کہ وہ کھوجی اللہ رکھا کو بلائے، تو وہ یس سر کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ میں نے گاؤں کے لوگوں سے مقتول کے بارے میں سوالات کیے اور ان کی رائے دریافت کی۔ زیادہ تر کے مطابق مشتاق باجوہ ایک شریف النفس اور صلح جو انسان تھا اور اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ میں اس کے قتل کا کوئی محرک نہ جان سکا۔ مشتاق باجوہ کے متعلق میں انتہائی کارروائی مکمل کر لی، اہم گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کر لیے تھے، لہٰذا جیسے ہی کھوجی اللہ رکھا باڑے پہنچا میں نے اسے کانسٹیبل کے حوالے کرتے ہوئے صورتحال اور اس کی ماہرانہ صلاحیت سے آگاہ کر دیا۔ میں نے چپل کا پاؤں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ مجھے جائے واردات سے ملا ہے، اس کی مدد سے تم اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے تم قاتل کا کھوج لگا لو تو میں تمہیں اپنی جیب سے انعام دوں گا۔ اللہ بھلا کرے صاحب جی۔ اس نے چپل کے پاؤں کو اوپر نیچے کر کے جائزہ لیا اور بولا، سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہو گیا۔ ایسے کیسے ہو گیا؟ میں نے چونک کر کہا، کچھ کر کے تو دکھاؤ چاچا۔ میری بات کرنے سے پہلے اس نے زمین کا بغور جائزہ لیا۔ اس وقت ہم عین اس مقام پہ کھڑے تھے جہاں کرم دین موچی نے ایک شخص کو باڑے کی دیوار پھلانگتے ہوئے فصلوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ملک صاحب، میں نے قاتل کا کھرا پکڑ لیا ہے، اللہ رکھا نے سرسراتی آواز میں اعلان کیا۔ وہ بندہ یہاں سے نکل کر کھیتوں کی طرف گیا ہے۔ اللہ رکھا خاصا ہوشیار آدمی تھا، اس نے کرم دین موچی کے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ چپل والا پاؤں میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ آپ رکھ لیں، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر باڑے کے اندرونی سمت دیکھتے ہوئے بولا، میں اپنے کام کا آغاز وہاں سے کروں گا جہاں بندہ قتل ہوا ہے۔ چاچا، میں تمہیں فری ہینڈ دیتا ہوں، تم جہاں سے چاہو اور جیسے چاہو اپنا کام کر سکتے ہو۔ میں نے چپل کا ایک پیر تھیلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اور میرا یہ کانسٹیبل فرید خان بھی تمہارے حوالے ہے۔ مجھے آج شام تک قاتل تک رسائی چاہیے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی، چنگی طرح سمجھ گیا ہوں ملک صاحب، وہ بڑی سنجیدگی سے بولا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا ہے اور سوہنا رب مجھے میری منزل تک پہنچائے گا۔ اگر میں آج کا سورج غروب ہونے تک قاتل تک رسائی نہ پا سکا تو کم از کم اس بدبخت کا سراغ ضرور لگا لوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ٹھیک، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، آج رات تھانے میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں باڑے سے موچی کی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ کرم دین کی عمر 60 برس سے متجاوز تھی۔ وہ گہرے رنگ کا دبلا پتلا شخص تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر فوراً کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ ملا کر سلام کرنے کے بعد بولا، مائی باپ مجھے حکم دیتے میں خود آ جاتا آپ کے پاس چل کے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ اچھا، میں نے زحمت کی؟ اگر تمہیں اتنا ہی احساس ہوتا تو تم بھی جائے وقوع کے پاس ہوتے، جائے وقوع کے پاس منڈلاتے دکھائی دیتے، میں نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا، جبکہ اس واقعہ کی اطلاع تم نے ہی نذیر باجوہ کو دی تھی۔ صاحب، بالکل ایسا ہی ہے، وہ ایک موڑے کو کپڑے سے جھاڑتے ہوئے منت بھرے انداز میں بولا، مجھے مشتاق باجوہ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور میں صبح گیا بھی تھا۔ یہ اتفاق ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ تشریف لائے
اور اگر آپ یقین کریں، میں دوبارہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لینے والا تھا کہ یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ آپ اسی وقت میرے پاس آ گئے۔ اس کی بات کو ٹوکتے ہوئے بولا، ہاں یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ میں اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہ میں تو بول پڑا، تمہارے ایسے سوچتے ہی میں تمہاری دکان پر چلا آیا ہے نا؟ یہ بھی تو اتفاق ہے۔ جی جی، وہ گھبراہٹ میں بولا اور سر کو اثباتی جنبش دی جنبش دینے لگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ میں موڑے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے لسی پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دکان سے باہر جانے لگا۔ میں نے اسے کسی قسم کے تکلف سے روکنے کی قطعاً کوشش نہیں کی، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے شدید قسم کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے میں تفتیش و تحقیق میں لگا ہوا تھا، پانی کا ایک گھونٹ تک خلق سے نہیں اتارا تھا۔ مجھے کرم دین میرے لیے لسی پانی کا بندوبست کرنے چلا گیا اور میں بیٹھے اس کی دکان کا جائزہ لے رہا تھا اور اس کے بیان کے متعلق سوچ رہا تھا۔